اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج دوسری کلاس ہے، یہ بھی مختصر سی لیں گے، میزان الصرف۔ اس میں ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 34 پہ، حرکات کی اقسام۔ حرکات کی 3 اقسام ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا، اس کا مطلب ہوتا ہے حاشیہ پہ اس بات کی تفصیل موجود ہے، وہ وہاں سے پڑھ لو۔ حاشیہ کہاں ہوتا ہے؟ جو نیچے الگ سے لکھا ہو، حاشیے سے باہر۔ اس کے تو خیر حاشیے لگے ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے حاشیے لگا دیے ہیں تاکہ اس کے نیچے جو ہے وہ حاشیے میں شامل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حرکت کی جمع ہے حرکت، حرکہ کی جمع ہے۔ لغت میں حرکہ کا معنی ہے جنبش دینا، ہلانا، علم الصوت میں آواز پر طاری ہونے والی جنبش، اور کیفیت کو حرکت کہتے ہیں، اور وہ کیفیت زیر زبر اور پیش ہے، اور حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اب ہم اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں، حرکات کی 3 اقسام کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، حرکات اعرابیہ۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو۔ دوسری ہے حرکات بنائیہ۔ تیسری ہے حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ معرب پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام رفع، کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو، نصب زبر کو، اور جر زیر ہے۔ یعنی معرب پر جب یہ داخل ہوں گی تو اگر آخری حرف پہ پیش ہوئی یعنی رفع، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی۔ کیا؟ رفعی، ہاں۔ اور اگر اس پہ ہوئی زبر جس کو ہم نصب کہتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے اس کی حالت کون سی ہے؟ حالت نصبی۔ کیا؟ بولو نا، حالت نصبی۔ اور اگر اس کے نیچے ہوئی جر یعنی زیر، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ حالت جری۔ جیسے کہ ہم نے ایک مثال دی تھی آپ کو پہلے، جاء زیدن، تو زیدن کی حالت کون سی ہے؟ بلکہ اس پورے جملے کی حالت کون سی ہے؟ حالت رفعی، کیونکہ زیدن 2 پیش آئی ہوئی ہیں۔ رأیت زیدن، یہاں حالت کون سی ہے؟ نصبی۔ اور مررت بزیدن، یہاں کون سی ہے؟ حالت جری، حالت ہاں۔ یہ آگے جا کے مثالیں آئیں گی نا، جیسے جیسے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ آگے حرکات بنائیہ، مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضم یعنی ضمہ، پیش، فتح فت یعنی زبر زیر، اور کسرہ زیر۔ یعنی اس کا ادھر تو تھا نا رفع پیش، رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے، نصب زبر کے ساتھ، اور جر زیر کے ساتھ آتی تھی نا۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں کہتا ہے ضمہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گا تو حالت رفع ہوگی وہ، لیکن فتح اور کسرہ دونوں زیر کے ساتھ آئیں گے۔ ادھر تو فتح زبر کے ساتھ یعنی نصب اور وہ اس کے ساتھ تھا نا، یہاں فتح اور کسرہ دونوں زیر کے ساتھ آئیں گے۔ نیچے لکھی ہوئی زیر ہوگی، ہم اس کو حالت نصبی کہہ رہے ہوں گے۔ زیر جب ہوگی تو وہ تو ہوگی نہیں، دوسرا زیر ہوگی تب بھی ہم حالت اس کو جری کہہ رہے ہوں گے، اور زبر ہاں فتح جب ہوگا یعنی زبر اوپر ڈلی ہوگی، جیسے کہ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب چینج ہونا چاہیے تھا نا، چینج نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں پیش والا تو چینج ہو جاتا ہے، جیسے کہ اب مثال میرے ذہن میں کہ نہیں آ رہی فی الحال، چلو بہرحال یہ آگے مثالیں آئیں گی تو وہاں سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا نام بس حرکات بنائیہ کی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کس پہ داخل ہوتی ہیں؟ مبنی پہ۔ کس پہ؟ اور حرکات اعرابیہ کس پہ داخل ہوتی ہیں؟ معرب پہ۔ آگے جی حرکات مشترکہ۔ مشترکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی
مورب پہ بھی داخل ہوتی ہیں اور کبھی مبنی پہ بھی داخل ہوتی ہیں، تو اس لیے مشترک ہیں کیونکہ یہ دونوں پہ داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ داخل ہوں تو پھر کون سی ہوں گی؟ ان کا نام ضمہ پیش، فتح زیر اور کسرہ زیر ہوگا۔ آگے جی مورب، وہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ عوامل کس کی جمع ہے؟ کل بتایا تھا، عامل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عوامل۔ تو جیسے جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ جا عامل ہے، رأیت عامل ہے، اور با جو حرف جار ہے وہ بھی عامل ہے، انہوں نے تبدیلی لائی ہے۔ مبنی، وہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو، جیسے جا ہاؤلائے، رأیت ہاؤلائے، مررت بہاؤلائے، تینوں عامل بدلے لیکن یہ نہیں بدلا۔ آگے ہے جی ہفت اقسام۔ ہفت کس کو کہتے ہیں؟ جلدی سے بتاؤ۔ 7 کو۔ اقسام قسموں کی جمع ہو گئی، ہاں، قسم کی جمع اقسام ہوتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ پیچھے جو آپ نے پڑھی ہیں نا، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی اور مجرد اور رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، وہ تھی تعداد حروف کے لحاظ سے، یعنی تعداد اگر 3 ہیں تو ثلاثی کہہ دیا، 4 ہیں تو رباعی کہہ دیا، 5 ہیں تو خماسی کہہ دیا، 3 سے زیادہ ہیں تو ثلاثی مزید فی، 4 سے زیادہ ہیں تو رباعی مزید فی، اور 5 سے زیادہ ہیں تو خماسی مزید فی۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ جو اقسام ہے نا ہفت، یہ ہیں کلمہ کی اقسام بلحاظ کیفیت حروف۔ اس میں حروف کی جو حالت ہے ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے گا کلمے کا، سمجھ گئے بات؟ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو بھی لفظ ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے، جو بھی لفظ ہے وہ جب فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے تو اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال دیتا ہوں، یہ چلو یہ تھوڑا سا پڑھ لو، یہ جو اس نے لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی طرف جاتے ہیں، تفصیل کی طرف۔ تمام اسماء، اسماء کس کی جمع ہے؟ اسم کی، اور افعال فعل کی۔ ہمیں بیٹھ رہا نا بدو، بولا کرنا، افعال فعل کی جمع ہے۔ تمام اسماء اور افعال 7 اقسام سے باہر نہیں ہیں، اور وہ 7 اقسام کون سی ہیں؟ اس کا بھی شعر آپ نے یاد کر لینا ہے۔ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، بولو ذرا۔ یہ شعر پڑھا کر صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف ہو، ناقص ہو، محموز ہو، اجوف، پورا شعر ہوگا۔ یہ 7 جو اس میں آئے ہیں نا، یہی 7 اقسام ہیں جن کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ تو سب آگے بعض علماء صرف ہفت اقسام کی 4 قسمیں کہتے ہیں، اور بعض انہوں نے اوپر کیا کہا ہے؟ صحیح، محمود، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ جو 4 کہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ صحیح، محمود، مضاف اور معتل، ٹھیک ہے؟ اور معتل نیچے پڑھو، معتل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں حرف علت موجود ہو، اور حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ ان کا مجموعہ ہے وایون۔ علت کا معنی ہے بیماری، اہل عرب بیماری کی حالت میں منہ سے وایون کا کلمہ نکالتے ہیں، اس لیے اس 3 حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھ ہی بیٹھتا ہے نا کہ حروف علت کو علت کیوں کہتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح بیمار آدمی اپنا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوتا ہے، یعنی نہیں اٹھا سکتا، قاصر کا مطلب نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح حروف علت حرکات کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 یہ بعد میں پڑھیں گے۔ اب جی معتل 2 قسموں میں منقسم ہے، کیا ہے؟ معتل بیک حرف، معتل بدو حرف، بولو نا۔ بیک حرف سے مراد کیا ہے؟ 1 حرف والا معتل اور 2 حرف والا معتل۔ یہ میں سمجھاؤں گا تو 1 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔
اور معطل بیا کا حرف کو مزید 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، معطل الفا، بولو، معطل العین اور معطل اللام۔ اب بھی ہم ہفت اقسام کی پہلی قسم کی تعریف کرنے لگے ہیں اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا زبردست طریقے سے انشاءاللہ۔ پہلی قسم کیا ہے جی؟ صحیح۔ کیا؟ صحیح۔ بھائی صحیح کیا ہو؟ تو صحیح وہ ہوگا جس میں جو حرف ہوں گے ان میں، میری طرف دیکھو سارے ذرا، جو حرف ہوں گے فا عین لام کے مقابلے، کس کے مقابلے؟ سارے بولو، فا عین لام کے مقابلے میں جو لفظ ہوگا اس میں 3 حرف ہوں گے۔ کتنے؟ 3۔ ان 3 حرفوں میں حمزہ نہیں ہونا چاہیے۔ فا عین لام کے مقابلے میں ایک لفظ آپ نے پڑھا، ان میں حمزہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان 3 حرفوں میں حرف علت بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، یعنی واو الف یا میں سے بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ان 3 حرفوں میں 2 حرف ایک جیسے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ کتنی باتیں میں نے بولی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ فا عین لام کے مقابلے میں حمزہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں حمزہ ہوگا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح وہ ہے، یہ تو صحیح کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو جہاں حمزہ ہوگا اس کا نام بھی کوئی اور ہوگا، صحیح نہیں ہو سکتا کم از کم۔ اگر واو الف یا میں سے کوئی آئے تو وہ بھی صحیح ہو سکتا، اس کا مطلب ہے واو الف یا بھی آئیں گے تو ان کا نام کوئی اور ہوگا۔ 2 حرف ایک جیسے نہ ہوں، اس کا مطلب ہے 2 حرف ایک جیسے بھی آئیں گے، ان کا نام بھی کوئی اور ہوگا۔ تو صحیح، اب میں لفظ بولنے لگا ہوں، درابا، بولو، بروزن فعلا۔ اب بتاؤ دربا ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ سمجھ آگے تھوڑا تھوڑا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جیسے بھی۔ تو صرفیوں کا صحیح، ناویوں کا صحیح اور ہے، یہ صرفیوں کا صحیح کون سا ہو گیا کہ فا عین لام کے مقابلے میں 2 حرف ایک جیسے بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو۔ نصرہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے؟ کیوں جی؟ کیوں نہیں ہے صحیح؟ ہاں، نصرہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، حرف علت ہے، واو الف یا میں سے کوئی ہے؟ بولو نا۔ نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جیسے ہیں کوئی نصرہ میں، اور نون صاد را میں ایک ایک حرف ہے نا، 2 حرف تو ایک جیسے کوئی نہیں، اس لیے یہ صحیح ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ اچھا، اب یہ حاسبہ بروزن فاعلا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، بولو ٹھیک نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ ہفت اقسام میں ایک قسم ہے جس کا نام صحیح ہے۔ ایک آپ کہتے ہو نا یہ کام صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اور وہ یہ اس کی قسم ہے ہفت اقسام کی۔ سمیم سمجھ آئی یا اگلی بھی چلی گئی؟ اللہ شکر ہے۔ تو صحیح، اب آپ کے سامنے جتنے بورڈ پہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی صحیح ہے؟ دربا کے علاوہ دیکھو، بولو نہیں رہا۔ درب تو صحیح ہے، خیر تو ہے نا۔ دربا ہی لکھا ہوا ہے جو، وہی صحیح ہے ایک بس، باقیوں کو ہم ابھی دربا صحیح ہے۔ دربا کے نیچے جتنے بھی ہیں، تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا الو، وہ سارے صحیح ہوں گے ہفت اقسام میں سے، کیونکہ ان میں بھی میں نے بتایا تھا نا بھائی، پہلے سیغے کے تابع ہوں گے 13 سیغے باقی۔ تو
تو ہفت اقسام میں سے یہ سارے جو لکھے ہوئے ہیں سیغے یہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں شابا، کیونکہ ان میں حمزہ بھی کوئی نہیں ہے نا، اس کے بعد دو حرف ایک جیسے بھی نہیں ہیں اور حرف علت بھی نہیں ہے۔ اور ہم اس کو کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اس کتاب پہ ہوگا پہلے سیغے کے۔ اب آگے چلو جی، صحیح وہ اسم یا فعل ہے جس کی حروف اصلیہ میں فا عین لام کلمہ نہ حرف علت ہو نہ حمزہ نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے دربا اس نے مارا، داربن مارنے والا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اچھا یہ نیچے پہلے 35 صفحے پہ 2 نمبر پڑھو، اس کو صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف علت وغیرہ کی بیماری سے سلامت اور صحیح ہوتا ہے۔ اب دیکھو داربن بروزن فاعل بولو نا، تو یہ داربن میں تو الف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ حرف علت ہوا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دربا کے نیچے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی؟ اسی طرح یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ یضرب میں بھی دعا را با اصلی حرف ہیں، یا کس کی نشانی ہے؟ مضارع کی۔ کس کی؟ ہاں، مضارع کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ کتنی؟ عطین کہتے ہیں ان کو، حمزہ تا یا نون۔ کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آ جائے، تا آ جائے، یا آ جائے یا نون آ جائے تو وہ مضارع کی علامت ہوتی ہے، وہ حرف زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں آگے چلو جی۔ دویربن 3 کلمات میں اگرچہ حرف علت موجود ہیں لیکن وہ فا عین اور لام کلمہ میں نہیں ہے، لہذا یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلو جی۔ تنبیہ، ناویوں کے نزدیک صحیح فقط وہ ہے جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو، لہذا محموز، مضاف، مثال، اجوف ناویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ تو یہاں ناویوں کی بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ویسے اس نے خبردار کیا آپ کو کہ آپ نے صرفیوں کا صحیح اور ناویوں کا صحیح مکس نہیں کر دینا۔ ناویوں کا صحیح کون سا ہوتا ہے؟ جس کا آخری حرف فا عین لام کے مقابلے میں آخری حرف کیا ہو؟ حرف علت ہو۔ آگے چلو جی، محموز، یہ بس محموز پڑھتے ہیں اور بس آج چھٹی دیتے ہیں۔ محموز بہت آسان ہے، وہاں کیا تھا جی؟ صحیح فا عین لام کے مقابلے میں کیا آ جائے؟ 2 حرف ایک جیسے بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور حرف علت بھی۔ تو محموز وہ ہوگا جس کے فا عین لام کے مقابلے میں، تینوں کے مقابلے میں ایک حمزہ آئے۔ کتنا؟ حمزہ آ گیا کہیں بھی، وہ کہاں آئے؟ فا کے مقابلے میں آئے، عین کے مقابلے میں آئے، لام کے مقابلے میں آئے، تو وہ کیا ہوگا؟ محموز۔ کیا ہوگا؟ اب چونکہ اس نے کنفیوز کر دیا کہ کیا یہ کیا بات ہوئی بھئی، فا کے مقابلے میں حمزہ آئے تب بھی محموز ہے، عین کے مقابلے میں آئے تب بھی محموز ہے، لام کے مقابلے میں آئے تب بھی محموز ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی 3 قسمیں کر دیتے ہیں۔ اگر فا کے مقابلے میں حمزہ آیا تو اس کو ہم کہہ دیں گے محموز الفا، ہے تو محموز ہی، لیکن محموز العین کے مقابلے میں حمزہ آیا تو ہم کہہ دیں گے محموز العین، اور لام کے مقابلے میں آیا تو ہم کہہ دیں گے محموز اللام۔ بات سمجھ آئیے تھوڑی سی؟ محموز کی کیا تعریف ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محموز کی کیا تعریف ہے تو آپ بتائیں گے فا عین لام کے مقابلے میں صرف حمزہ آ جائے۔ تو جیسے میں اب مثال ایک بولتا ہوں، پتہ نہیں اس نے کیا دی ہوئی ہے، ہاں یہی دی ہوئی ہے، امرا حمزہ آیا ہوا ہے نا، امرا حمزہ فا کے مقابلے میں ہے تو یہ محموز الفا بن گیا۔ امرا اس نے حکم دیا، یأمرو وہ حکم دیتا ہے یا حکم دے گا۔ آگے جی محموز العین سألا، اب آپ سے اس طرح سوال ہوگا بیٹا، سامنے لکھا جائے گا سألا ہفت اقسام میں سے کیا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ محموز ہے، اور پھر محموز میں سے محموز العین ہے کیونکہ عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ آگے ہے جی محموز اللام، جس کا لام کلمہ حمزہ ہو، جیسے کر ان، بولو ذرا
کر ان و کر آ بر وزن فعل و فعلا. تو کرا یکراؤ اس نے پڑھا، وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. سمجھ گئے بات آپ؟ بس آج بہت اتنا کہ یہ مضاف پڑھ لیں. کوئی بولو مسلمانوں. میں صرف آپ کو دیکھ رہا تھا، وہ تو مجھے پتہ تھا پہلے ہی. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.